Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وقال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لن ينال الله وقد وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. और बहुत बहुत बड़े अजर करके
عمرے کر لے، جہاد فی سبیل اللہ کر لے اور بڑی کر لے، لیکن اگر اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتا، لوگوں سے داد رسی وصول کرنا چاہتا ہے، لوگوں سے اپنی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس بندے کے عمل کی ڈہلیوں کی ترقی کی ٹوکری کے برابر ہے، اس کا کوئی بھی اجر اللہ کے ہاں قابل نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر عمل میں اخلاص اور نیت کو خالص کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یوں سمجھیے کہ ہر عمل کی روح وہ اخلاص ہے۔ جس طرح جسم میں جان ہے تو بندہ جیتا ہے اور کھاتا پیتا ہے، عبادت کرتا ہے، اسی طرح عمل کی روح بھی اخلاص ہے۔ رب کو راضی کرنا مقصود ہو، اللہ کو راضی کرنا انسان کا قصہ نظر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عملی اخلاص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید سورۃ الحج اس کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو تمہارا خون نہیں پہنچتا، اگر اللہ کو پہنچتا ہے تو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ کی رضا پہنچتی ہے کہ بندہ کس نیت سے کس مقصد کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ بڑی بڑی دیویاں، بڑی بڑی قربانیاں ضائع ہو جائیں گی، بڑے بڑے حج عمرے اور جہاد فی سبیل اللہ سخاوت یہ ضائع ہو جائے گا اگر بندہ کہے کہ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ نمازیں ضائع ہو جائیں گی، لوگوں کی مدد کرنا ضائع ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے، لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 2564 نمبر روایت ہے مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، فرماتے ہیں کائنات کے امام محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ فرماتا ہے بندو، اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ یہ عمل کرنے والا سفید ہے، کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے۔ واعمالکم، نہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو دیکھتے ہیں کہ عمل کرنے والا مال دار ہے کہ غریب ہے، کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے کتنا نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دیکھتا ہے وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ یہ عمل کر رہا ہے، نیت خالص ہے نہیں ہے، وہ اوپر اوپر سے کر رہا ہے یا اندر سے کر رہا ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، عمل کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے اور اعمال کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ نیت کا خالص نہیں، دل میں قبول ہے، لوگوں سے داد رسی وصول کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو میرے بھائی ایسے عمل کے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اس سے دل کے اندر تقویٰ پیدا کرنا، نیت میں اخلاص پیدا کرنا، اللہ رب العالمین اس کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے بندہ قربانی کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے، قربانی کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اگر یہ بندہ قربانی تو بڑی ہی کرتا ہے، 2-3 قربانیاں کرتا ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری بات کریں، میرے بھائی ایسے قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تہجد کی وقت مسجد میں آتا ہے،
قابل قبول ہے. امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ تعالی بڑی زبردست بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر بندہ کرتا ہے نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات دیتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اگر اخلاص نہیں ہے، اگر بندہ دل سے نہیں کر رہا، اگر اخلاص نہیں ہے تو خود کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں بنتا. اللہ نے ہاں تو تم اس بندے کے لیے اجر نہیں ہے جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام نہیں کرتا. آج بڑی بڑی ہمیں چاہتے تو غریب کی مدد کرتا ہے تو فیس بک پہ چڑھا دیتے ہیں. غریب کی مدد کرتا ہے تو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر جتنے بھی اکاؤنٹ سے ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے. ایک غریب کی مدد کرنے والا اور 100 بندہ اس کے ساتھ شریک ہوا. کسی بچے کی شادی میں جا کے تھوڑا حصہ ڈال دیتا ہے اور جا کے اس میں اس کی نظر ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رعایت کرنے میں فرمائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 4423 نمبر حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے جب واپس آ رہے تھے مدینہ کے قریب پہنچے. بڑے بڑے نہیں کرتا لیکن نیت اس کی خالص ہوتی ہے. عمل بڑے نہیں کرتا، جہاد بھی کیا، راتوں کو اٹھ کے قیام بھی کیا، تراویح بھی پڑھی، جہاد بھی کیا اور حج بھی کیا. لیکن اللہ نبی صرف نیت خالص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بڑے بڑے اجر و ثواب بڑے نامہ اعمال بنا دیتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبوک سے جب واپس آئے تھے مدینہ منورہ کے قریب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الذین اقواما ما تجدون مسجدا ولا تعبدوا الا كانوا معكم. آپ نے فرمایا بڑے بڑے مدینہ کے اندر ہیں، نہ تمہارے ساتھ جہاد کرنے گئے، نہ انہوں نے باغیوں کو قبول کیا ہے، مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے تمہارے ساتھ بھی گئے، لیکن جتنا اجر تمہیں ملے گا اتنا اللہ آپ کو رہا ہے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ صحابہ کرام رضوان اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ بھائیوں میں غزوہ تبوک کا سفر کرنے آ رہے ہیں، کفار کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور اتنا لمبا سفر کیا، زبان کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، دینی بچوں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ چاہیے ہم آپ کے ساتھ تبوک گئے واپس آ رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر کچھ لوگ ہوں گے ہمارے ساتھ نہیں گئے لیکن اجر و ثواب تمہارے ساتھ. ہم اسی محنت کرنے والے اور اجر و ثواب ہمارے ساتھ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال وہ مدینہ ہاں وہ مدینہ میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اجر و ثواب ہمارے برابر ہے کیونکہ ایسا العذر ان کو تمہارے ساتھ نے نہیں جانے دیا. کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی ٹینشن کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ سفر نہیں کر سکے. سب سے مشکل جنگ جو میلوں فاصلہ طے کر کے سارے کام کے میدان میں پہنچتے لیکن اجر و ثواب برابر ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ بندے باقی اندر رہتے تھے مدینہ میں. کوئی بیمار ہے، کسی کی جان کی ہوئی ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کو اللہ نے خود کے لیے جان کو واپس کر دیا اپنے ماں باپ کی خدمت کر ہم چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اجر و ثواب عطا کرنے کی وجہ کیا ہے ہم نے یہ بتا یہ اداس کام نہیں کیا لیکن پھر بھی اجر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برابر دینا جو بدل کر کے آئے. تو نیتوں کو خالص کر لیں اللہ میں بھی اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعمال اور اخلاص
اپنی صحیح بخاری کا آغاز بھی اسی حدیث سے کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جس چیز کی بندہ نیت کرتا ہے اس کو اجر اس کے ساتھ نیت پر. اور اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے، نیت میں اچھائی نہیں ہے، نیت رب کی رضا نہیں ہے، نیت میں اللہ کو خوش نہیں ہے، تو یہ بھائیو جتنے عمل کی بڑے بڑے عمل کرتے ہیں اللہ کا کام نہیں. اللہ سے دعا کریں اے اللہ کے ساتھ نہیں ہوتی بتا اللہ جاری ہے اپنی رضا کے لیے ہم عمل کریں گے تو عطا فرما. یہ اخلاص ہو، بندہ بیمار ہو جائے، بندہ پریشان بیٹھا ہے، بیمار ہے، عذر ہے، عمل نہیں کر پایا یا عمل کیا چھوڑا کیا، مستقل عمل کی ترتیب ہے اللہ تعالی کی بندے کو اجر پورا عطا کرے. مستقل عمل کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 12520 نمبر کی روایت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی فرماتے ہیں آیا امام سردار دشمن کا خوف ہے، بتانے نہیں جا پاتا بیماری کی وجہ سے، دشمن کے خوف کی وجہ سے یا اور کسی آزمائش کی وجہ سے جو کہ جسم میں لگے بیماری ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، ایمرجنسی وارڈ میں پڑا ہوا ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہیں پہ بیٹھے نماز پڑھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اکتب له صالح عمله الذي كان يعمله. اللہ اس کو کہیں گے میرے بندے کا وہی عمل لکھو جو یہ سے بیماری میں کیا تھا. جب یہ عمل تھا بیماری آ چکی ہے، عمل نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں اتنے اجر کو جتنا اس کا پہلے اللہ یہ لوگ خالص کریں، لوگوں کو راضی نہ کریں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کریں. لوگوں کی آنکھ صورت کو نہ ہو، لوگوں کو آپ کے عمل کا پتہ چلے نہ دے، لیکن میرے بھائیو اللہ کے ہم دیکھنا بھی ضروری ہے. اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2965 کی روایت ہے اور کیا کرنے والے حضرت صاحب نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت صاحب نبی وقاص رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. تین بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے، تین بندوں سے. ایک ہے کہ ہم اللہ سے محبت، ایک ہے کہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں تین بندوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ میرے کو محبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مطلب کہ تین بندے جن سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے، اگر وہ تینوں سے بات ہم اپنے اندر پیدا کریں تو اللہ ہم سے اور آپ سے محبت کرے گا. کیا ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب العبد، بے شک اللہ تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے التقی، جو متقی ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، الغنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، مال غنی ہوتا. اور تیسرے نمبر پہ الخفی، گناہ جو اللہ کا بھوکا نہیں، الخفی جو گناہی کی وجہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے گناہی کے